السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیر وافیت سے ہیں۔ آج آپ کی خدمت میں ایک نہایت ہی اہم مسئلہ کو لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ اصل میں ایک اشکال ہے جو طلباء کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ آخر قرآن مجید میں جب کوئی چیز زائد نہیں ہے تو پھر ایسا کیوں کہا جاتا ہے نحو کی کتابوں میں مثال دیتے ہوئے کہ یہاں پہ فلاں حرف زائد ہے، مثلاً با زائد ہے یا فی زائد ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جبکہ ہم نے تو پہلے ہی پڑھا ہوا ہے اور ہمارا عقیدہ بھی ہے کہ قرآن مجید میں کوئی بھی چیز زائد نہیں ہے۔ تو اسی مسئلے کا حل جو حل ہے اسی کو لے کر کے میں آج حاضر ہوا ہوں۔ آپ ہیڈنگ دیکھ سکتے ہیں، قرآن مجید میں حروف جر کی زیادتی کا مسئلہ۔ کچھ چیزیں میں نے نوٹ کی ہے یہاں پہ اور کچھ مثالیں بھی ہیں قرآن مجید سے، اسی کے تحت ہم آج اس مسئلے کو سمجھیں گے۔ یہاں پر دیکھیے میں نے لکھا ہے کہ یہ بات ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ جب نحوی حضرات کوئی قاعدہ بیان کرتے ہیں تو مثال کے طور پر قرآن آیات یا حدیث و آثار سے کوئی حصہ یا عربی شعر وغیرہ سے جو اس قاعدے سے متعلق ہو پیش کرتے ہیں تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے اور اس قاعدے کو سمجھنے میں دشواری نہ ہو، یعنی پریشانی نہ ہو۔ مثلاً حرف جر کے باب میں ہم نے پڑھا ہے کہ حرف جر با 10 معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے عموماً، اور قرآن مجید میں بھی یہ با جو ہے 10 معنی کے لیے آیا ہوا ہے، اور ایک معنی ان میں سے زائد بھی ہے، یعنی با ایک زائد بھی ہوتا ہے جو کہ اعراب میں کوئی خلل نہیں ڈالتا۔ اگر اس با کو نہ لکھا جائے تو اعراب کے اعتبار سے کوئی خلل پیدا نہیں ہوتا ہے، اور ان میں سے ایک زائدہ بھی ہے، یعنی با ایک زائدہ معنی زائدہ کے لیے بھی آتا ہے۔ اور اس کی وضاحت کے لیے جیسے کچھ آیتیں ہیں ان کو پیش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہاں پر ایک آیت ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اسی طرح سے وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ، یہاں پر جب نحوی حضرات اعراب کرتے ہیں اس آیت کی تو کہتے ہیں کہ یہاں پہ با زائد ہے۔ اسی طرح سے وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، تو یہاں بھی کہتے ہیں کہ با زائد ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے، یعنی زائد ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا جواب دیتے ہوئے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنی کتاب شرح العقیدۃ الواسطیہ میں ایک بہت ہی بہترین قول نقل کرتے ہیں، یعنی ان کی خود کا قول ہے، اس میں وہ اس اشکال کا جواب دیتے ہیں بہترین انداز میں کہ یہ کس اعتبار سے زائد ہے اور کس اعتبار سے مفید ہے۔ تو آئیے ہم شیخ کے قول کو سمجھتے ہیں اور ساتھ ہی مثالوں کے ذریعے سے ہم سمجھیں گے کہ یہ جو زائد ہے وہ کس لحاظ سے زائد ہے۔ شیخ ابن عثیمین فرماتے ہیں اس اشکال کا جواب دیتے ہوئے کہ انه زائد من حيث الاعراب، اما من حيث المعنى فهو مفيد وليس في القرآن شيء زائد لا فائدة منه، ولهذا نقول هو زائد، يعني زائد بمعنى انه لا يخل بالاعراب اذا حذف، زائد من حيث المعنى يزيد فيه۔ کیا مطلب ہے اس قول کا؟ آپ کہتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے یعنی زائد والا معاملہ یہ صرف اعراب کے اعتبار سے زائد ہے جبکہ معنی کے اعتبار سے بالکل مفید ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ قرآن مجید میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو زائد ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں، یعنی قرآن میں کوئی بھی حرف کوئی نقطہ یہاں تک کہ زائد نہیں ہے۔ جب ہم قرآن میں کسی چیز کو زائد کہتے ہیں تو اس معنی میں زائد ہوتے ہیں کہ اگر اس کو وہاں سے حذف کر دیا جائے تو پھر اعراب میں کوئی خلل پیدا نہیں ہوگا۔ یعنی اگر کوئی حرف یہاں پہ ہے، مثال کے طور پر اوپر جو آپ نے ایک آیت دیکھی وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اگر وہاں سے با کو حذف کر دیا جائے تو اعراب کے اعتبار سے خلل پیدا نہیں ہوگا، جملہ صحیح ہوگا، لیکن اس با کو لانے کا ایک مقصد ہے کہ یہاں پہ معنی میں زیادتی پیدا کر رہا ہے۔ اب اسی چیز کو ہم سمجھیں گے اس قول کے تحت، کچھ آیتیں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے اور وہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ جب اعراب کے اعتبار سے زائد ہے تو پھر معنی کے اعتبار سے مفید کیسے۔ تو یہاں پر سب سے پہلی آیت میں نے ایک آیت کا حصہ ہے کہ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، یعنی اللہ تعالیٰ کو ہر گرنے والے پتے کا علم ہوتا ہے۔ یہاں پر جو من ہے من ورقہ، یہ من کیا ہے؟ زائد ہے۔ اگر آپ نحو کی کتابوں میں پڑھیں گے نحوی لوگ یہ اعراب کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ یہاں پہ من کیا ہے؟ زائد ہے، اور یہ بات صحیح ہے کہ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ میں اعراب کے اعتبار سے من زائد ہے۔ اگر ورقہ سے پہلے من کو ہٹا دیا جائے تو اعرابی اعتبار سے کوئی بھی خلل پیدا نہیں ہوگا، بالکل اعراب صحیح ہوگا، لیکن معنی کے اعتبار سے مفید کیسے ہے؟ یہاں اللہ تعالیٰ کو بتلانا یہ مقصود ہے کہ من لا کر کے اللہ کے علم میں مبالغہ پیدا ہو رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ہر گرنے والے پتے کا علم ہوتا ہے، چاہے وہ جس درخت کا بھی ہو، جہاں سے بھی گرا ہو، جیسے بھی گرا ہو، وہ پتا سوکھا ہو یا پتا ہرا ہو، جیسا بھی ہو اللہ کو اس کا علم ہوتا ہے۔ تو اس من کو لا کر کے اس جملے میں تاکید پیدا کر دیا ہے اللہ تعالیٰ کے علم میں۔ اللہ تعالیٰ جو گرنے والے پتے کا علم رکھتا ہے اس علم میں اللہ تعالیٰ نے من لا کر کے تاکید پیدا کر دی ہے کہ کسی بھی طرح کا پتا ہو اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہوتا ہے جہاں سے بھی گرا ہو۔ تو یہ مقصود ہے، اگر یہاں سے من کو ہٹا دیا جائے تو پھر وہ تاکیدی معنی ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم دوسری آیت کی طرف چلتے ہیں، وہی پہلی والی آیت ہے جو میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، یعنی اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف نہ لے جاؤ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تو یہاں پہ با کیا ہے؟ زائد ہے۔ کس اعتبار سے؟ اعراب کے اعتبار سے۔ اگر با کو یہاں سے حذف کر دیا جائے اس طرح کے جملوں سے تو پھر اعراب میں کوئی خلل پیدا نہیں ہوگا، لیکن معنی کے اعتبار سے مفید کس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو سختی کے ساتھ منع کر رہا ہے، سختی کے ساتھ روک رہا ہے کہ اپنے آپ پر ظلم نہ کرے، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالے۔
اسی طرح سے وکفا باللہ شہیدہ، یعنی اللہ تعالیٰ گواہ کے اعتبار سے کافی ہے، اللہ اکیلا ہی کافی ہے۔ تو اس جو اکیلا ہے یعنی تنہائی، اس معنی میں مبالغہ پیدا کر رہا ہے کون؟ یہ با، یعنی اللہ تعالیٰ ہر اعتبار سے کافی ہے، گواہ کے اعتبار سے، اگرچہ وہ اکیلا ہے۔ تو یہ معنی فائدہ دے رہا ہے کس چیز کا؟ تاکید کا، یعنی با لا کر کے اللہ تعالیٰ اس جملے میں تاکید پیدا کر دیا ہے، اس آیت میں تاکید پیدا کر دیا ہے۔ تیسری آیت ہے مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا اور نہ ہی الہ ہونے میں اس کے ساتھ کوئی شریک ہے۔ تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں دونوں جگہ جو من ہے، یہ من اور یہ من دونوں زائد ہے، یہ دونوں من کیا ہے؟ زائد ہے اعراب کے اعتبار سے، لیکن معنی کے اعتبار سے مفید ہے۔ یعنی یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے تاکید پیدا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی طرح کے، چاہے وہ مؤنث ہو مذکر ہو، کسی کو بھی بیٹا یا بیٹی نہیں بنایا۔ ہم نے سورہ اخلاص پڑھا ہے، اس میں بھی کلی طور پر اللہ تعالیٰ نے نفی کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بے نیاز ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ اس کو کوئی جنا ہے، تو اس طرح سے وہاں پہ نفی کر دی گئی ہے۔ ساتھ ہی اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے یہ نفی کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی بیٹا نہیں بنایا، گویا کہ ہم مسلمانوں کا جو عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، ہر اعتبار سے ہر لحاظ سے ایک ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، اور نہ ہی الہ ہونے میں معبود ہونے میں اس کا کوئی شریک ہے۔ تو یہ آیت لا کر کے یہ جو آیت ہے یہ عیسائیوں کی تردید بھی کرتی ہے، رد بھی کرتی ہے، یعنی جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ من لا کر کے کلی طور پر کسی کے بیٹے ہونے کی نفی کر دی رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہر اعتبار سے ہر لڑکے سے، چاہے وہ مؤنث ہو یا مذکر ہو، اللہ تعالیٰ نے نفی کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی بیٹا نہیں بنایا، کسی کو بھی بیٹی نہیں بنایا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے من لا کر کے یہاں پر یہ فائدہ بتلانا مقصود ہے اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی لڑکا یا لڑکی، بیٹا یا بیٹی یا اپنے الہ میں کسی کو بھی شریک نہیں کیا ہے۔ یہ کچھ آیتیں تھیں مثال کے طور پر اس قاعدے کو سمجھنے کے لیے کہ کس اعتبار سے زائد ہے اور کس اعتبار سے مفید ہے، کچھ آیتیں یہاں آپ کے سامنے پیش کی گئی، اور اس طرح کی جتنی بھی آیتیں ہیں آپ کو یہی معنی مراد لینا ہوگا کہ یہاں پہ اعراب کے اعتبار سے زائد ہے، معنی کے اعتبار سے بالکل بھی زائد نہیں ہے۔ اگر اس کو حذف کر دیا جائے تو پھر معنی کے اعتبار سے بہت زیادہ خلل پیدا ہوگا، جو اللہ تعالیٰ کو بتلانا مقصود ہے وہ مقصود ختم ہو جائے گا۔ اس لیے قرآن سے کسی چیز کو حذف کرنا بالکل ہی جائز نہیں ہے، یہ بالکل کفریہ طریقہ ہے۔ اور ان ساری چیزوں کو سمجھنے کے لیے ایک قاعدہ میں نے یہاں پہ لکھا ہے، اس قاعدے کو اگر آپ یاد رکھیں تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یعنی نفی کے سیاق میں حرف جر کی زیادتی تاکید کا فائدہ دیتی ہے۔ نفی کے سیاق میں آپ تمام مثالوں میں دیکھیں گے تو ہر حرف جر کے زیادہ، یعنی جتنے بھی حروف جر ہے اور وہ زائد ہے اعراب کے اعتبار سے، اس سے پہلے آپ کو نفی مل جائے گا۔ جیسے وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، ما کیا ہے؟ نافیہ ہے۔ اسی طرح سے متخذ اللہ من ولد ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، تو اس طرح کے جتنے بھی کیا ہے؟ نفی ہے۔ یہ نفی کے سیاق میں جب کوئی حرف جر آتا ہے تو پھر وہاں پہ تاکید کا فائدہ دیتی ہے، یعنی یہ حرف جر تاکید کا فائدہ دیتی ہے، اعراب کے اعتبار سے زائد ہے لیکن معنی کے اعتبار سے تاکید کا فائدہ دیتی ہے۔ تو یہ قاعدہ آپ یاد رکھیں کہ نفی کے سیاق میں حرف جر کی زیادتی تاکید کا فائدہ دیتی ہے۔ انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور جو اشکال پیدا ہوتا ہے ذہن میں کہ قرآن میں کوئی چیز زائد نہیں، پھر یہ نحوی حضرات کیوں زائد کہتے ہیں، تو اس کی جو اصل وجہ ہے یہ بھی آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا کہ یہ اس مسئلے میں زائد ہے اور اس مسئلے میں مفید ہے، یعنی اعراب کے اعتبار سے زائد ہے اور معنی کے اعتبار سے بالکل مفید ہے۔ اگر اس کو حذف کر دیا جائے تو ایک بہت زیادہ اس معنی میں خلل پیدا ہو جائے گا۔ امید کرتا ہوں آپ نے اس مسئلے کو سمجھ لیا ہے۔ اگر سمجھنے میں دشواری ہو رہی ہے تو آپ مزید پوچھ سکتے ہیں کمنٹ کر کے، اور اس تعلق سے ایک مضمون بھی ہے، اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں، ایک لنک نیچے دے دیا گیا ہے، آپ وہاں سے جا کر کے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ بس اتنی سی بات ہے اس مسئلے میں، آپ لوگ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، انشاءاللہ اسی طرح کے معلومات سے پور ہم ویڈیوز آپ کے سامنے لاتے رہیں گے۔ اور جو کچھ بھی آپ کو اس مسئلے میں یا عربی گرامر سے متعلق کوئی بھی مسئلہ ہو، اگر آپ کو دشواری ہوتی ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، بول سکتے ہیں کہ اس تعلق سے آپ ویڈیو بنائیں، انشاءاللہ ہم بنانے کی کوشش کریں گے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔